بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ باب القول فی تعارض العلتین، دو علتوں کا آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے تو اس کے سلسلے میں گفتگو، اس کے سلسلے میں بیان۔ اذا تعارضت علتان لم يخلو اما ان تكون من اصل واحد او من اصلین، جب دو علتیں آپس میں ٹکرا جائے، دو علتیں یعنی فرع کے اندر دونوں علتیں یہ چاہ رہی ہو کہ ہمارے ذریعے سے اس فرع میں، اس مقیس میں حکم ثابت ہونا چاہیے، تو اب کس علت کو ہم ترجیح دیں گے، کس کو آگے رکھیں گے، کس کو پیچھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اذا تعارضت علتان لم يخلو اما ان تكون من اصل واحد او من اصلین، جب دو علتیں آپس میں ٹکرا جائے تو دونوں خالی نہیں ہوں گی اس بات سے، یا تو دونوں ایک ہی اصل سے ثابت ہوگی یا دونوں دو الگ الگ اصل سے ثابت ہوں گی، یا تو دونوں علتیں ایک ہی اصل اور ایک ہی مقیس علیہ سے نکالی گئی ہوگی، یا دونوں علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکالی گئی ہوگی۔ فَإِنْ كَانَتَا مِنْ أَصْلَيْنِ، اگر دونوں علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکالی گئی ہو، اگر دونوں علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکالی گئی ہو، فَإِنْ كَانَتَا مِنْ أَصْلَيْنِ وَذَلِكَ مِثْلُ عِلَّتِنَا فِي إِيجَابِ النِّيَّةِ وَالْقِيَاسِ عَلَى التَّيَمُّمِ وَعِلَّتُهُمْ فِي إِسْقَاطِ النِّيَّةِ وَالْقِيَاسِ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَجَبَ إِسْقَاطُ إِحْدَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوهِ الْإِفْسَادِ۔ اگر دونوں علتیں دو الگ الگ اصلوں سے نکالی گئی ہوں تو ایسی صورت میں ایک علت چاہ رہی ہے کہ مقیس میں فرع میں یہ حکم ثابت ہو، دوسری علت چاہ رہی کہ مقیس میں فرع میں اس کے بالکل اپوزٹ اور برخلاف حکم ثابت ہو، اپوزٹ اور برخلاف حکم ثابت ہو، تو ایسی صورت میں دونوں علتوں میں سے ایک کو ساقط کرنا ضروری ہے۔ اور کیسے ساقط ہوگی؟ پیچھے 10 اسباب فساد علت بیان ہوئے، فساد علت کی جو 10 اسباب بیان ہوئے ان میں سے کسی کے ذریعے سے ایک علت کیا ہوگی؟ فاسد قرار دی جائے گی اور دوسری کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ بات سمجھے؟ یا پھر اگر فساد یعنی علت کو فاسد نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آگے دو علتوں میں ٹکراؤ کی صورت میں 20 وجوہ ترجیح اگلے باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 20 وجوہ ترجیح بیان کر، ان میں سے کسی وجہ ترجیح کے ذریعے سے دو علتوں میں سے ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دو علتیں اگر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دو علتیں اگر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک علت چاہ رہی کہ مقیس میں فرع میں فلاں حکم ثابت ہو اور دوسری علت چاہ رہی بالکل برخلاف حکم ثابت ہو، تو کیا صورتحال اختیار ہوگی؟ کہ جو 10 اسباب فساد علت بیان ہوئے ان میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے سے ایک کو ساقط اور دوسرے کو یعنی ایک کو فاسد اور دوسرے کو صحیح قرار دیں گے، یا تو پھر اگر ہم فاسد قرار نہیں دے سکتے کسی علت کو دونوں میں سے تو جو اسباب وجوہ ترجیح آگے بیان ہو رہے 20 ان میں سے کسی وجہ ترجیح کے ذریعے سے ایک علت کو دوسرے پر ترجیح دینا ہوگی، ایک راجح اور دوسری مرجوح ہوگی۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، اس کی مثال دیکھیے، شوافع اور احناف میں تیمم میں نیت واجب ہے، بات اس سے پہلے آئی تھی۔ شوافع وضو میں بھی نیت کی فرضیت کے قائل ہیں، حنفیہ
وضو میں نیت کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں. شوافع وضو میں نیت کی فرضیت کے قائل ہے، جبکہ حنفیہ وضو میں نیت کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں. شوافع کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے، وضو ہو یا تیمم ہو، یہ طہارت عن الحدث کی دو شکیں ہیں. طہارت عن الحدث کی دو شکیں ہیں. جب ایک شک میں نیت واجب تو دوسری شک میں بھی نیت واجب، اس لیے کہ ہم اس کو قیاس کریں کس پر؟ ازالے نجاست پر. کہ ازالے نجاست میں جو دو شکیں ہیں، چاہے آپ پانی سے نجاست دھو یا ڈھیلے سے دھو، وہاں نیت ضروری نہیں ہے. یعنی مائع اور جامد دونوں شکوں میں نیت ضروری نہیں ہے. ویسے طہارت عن الحدث کی وضو مائع شک ہے اور تیمم جامد شک ہے، تو اس میں دونوں میں معاملہ برابر ہونا چاہیے. ہو نیت واجب جب وضو میں آپ نیت، تیمم میں جب آپ نیت فرض مانتے ہو تو وضو میں بھی فرض مانیے، دونوں شکیں برابر ہو. پیچھے بات آئی تھی. تو حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، وضو کو ہم قیاس کرتے ازالے نجاست پر. ازالے نجاست میں نیت ضروری نہیں ہے تو وضو میں بھی نیت ضروری نہیں ہے نا. دونوں نے بالکل برخلاف حکم ثابت کر دیا. کیسے حکم ثابت کر دیا؟ برخلاف حکم ثابت کر دیا. اور دونوں کی اصلیں بھی الگ الگ ہیں اور علتیں بھی الگ الگ ہیں، اور بالکل علتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. شوافی کی علت تقاضا کر رہی ہے کہ نیت واجب ہونی چاہیے، اور حنفیہ کی علت تقاضا کر رہی ہے کہ نیت واجب نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں اب دونوں میں سے ایک کو کیا کر دیں گے؟ ساقط کر دیں گے. فساد علت کے 10 اسباب میں سے ایک سبب کی وجہ سے دونوں میں سے ایک کی علت کو کیا کر دیں گے؟ شوافی کہیں گے کہ حنفیہ کی علت ساقط ہے. حنفیہ کی علت کیا ہے؟ ساقط ہے. اس لیے کہ علت منتقضہ نہ ہو، بات آئی تھی نا، ویسی وہ علت ہے، اس لیے ساقط ہے. آگے دیکھیے، وَإِن كَانَتَا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، اگر دونوں علتیں ایک ہی اصل سے نکالی گئی ہو، دونوں علتیں ایک ہی اصل سے نکالی گئی ہو، تو اب وہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہوگی. یا تو ایک علت دوسرے میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی. یعنی آپس میں تداخل کا تعلق اور تداخل کی نسبت ہوگی، یا تو پھر تداخل کی نسبت، آپ نے پڑھا ہے نا کہ نسبتیں 4 ہیں نا. کون سی نسبتیں 4 ہیں؟ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہین. تو یا تو دونوں میں آپس میں تداخل کا تعلق ہوگا. کیسا تعلق ہوگا؟ تداخل، یعنی ایک علت دوسری علت میں داخل ہوں گی، ویسے ہی دوسری علت بھی پہلی علت میں کیا ہوگی؟ داخل ہوگی. ایک علت دوسرے علت کے تمام فروعات میں جاری ساری ہوئی، ویسی دوسری علت بھی پہلی علت کی تمام فروعات میں جاری بساری ہو رہی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس میں بھی 2 شکیں بنے گی. اس میں بھی کتنی شکیں بنے گی؟ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اصولیین کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ اس حکم کی ایک ہی علت ہونی چاہیے. اس حکم کی ایک ہی علت ہونی چاہیے. ایسا کوئی اتفاق ہے، اجماع ہے اصولیین کا، یا نہیں ہے؟ یا ہے تو الگ حکم ہے، نہیں ہے تو الگ حکم ہے. تو دیکھیے سمجھے نا کیسے مطلب ترتیب وار بیان ہو رہا ہے کہ 2 علتیں اگر آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو یا تو دونوں ایک ہی اصل سے ثابت ہوں گی اور وہ آپس میں ٹکرا رہی ہوگی، یا دونوں علتیں 2 الگ الگ اصلوں سے ثابت ہوں گی. ایک اصل سے ثابت ہونے والی علت کا حکم کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے اگر ٹکرا جائے تو. اور اگر 2 اصلوں سے 2 علتیں نکلی ہے اور آپس میں ٹکرا رہی ہے تب بھی وہ 2 حل سے خالی نہیں ہوگی. 2 حل سے 2 اصلوں سے ثابت ہونے والی علت، یا تو دونوں میں سے ایک کو کیا کریں گے ہم؟
فاسد قرار دیں گے یا پھر وجوہ ترجیح میں سے کسی وجہ ترجیح کے ذریعے راجح قرار دیں گے. یہ تو ہو گیا کس کا مسئلہ؟ اگر ایک اصل سے دو علتیں ثابت ہیں، ایک اصل سے دو علتیں ثابت ہیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ دونوں میں نسبت کیا ہے. تداخل کی نسبت ہے. تداخل کی نسبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک علت دوسری علت کے تمام فروعات میں جاری ہے اور دوسری علت بھی پہلے علت کی تمام فروعات میں جاری ہے، تو اسے کہتے ہیں تداخل کی نسبت. تو حکم الگ. اور اگر تداخل کی نسبت نہیں ہے تو حکم الگ. اگر تداخل کی نسبت ہے تب بھی دو صورتیں. دیکھا جائے گا کہ کیا اس اصل کی صرف ایک ہی علت ہونے پر اصولین کا اتفاق ہے، اجماع ہے، یا اس اصل کی ایک سے زائد علتیں ہو سکتی ہے. اگر ایک ہی علت ہونے پر اتفاق ہے تو الگ حکم، اور ایک سے زائد علت ہونے پر اتفاق ہو رہا ہے تو الگ صورت. بات سمجھے؟ اتنا یاد کر لو. میٹنگ ہے، جا رہا ہوں. فساد علت کا جو باب ہے میں سنوں گا انشاءاللہ.